would like you to join us on stage, please.
ہوگی. میڈم رقیہ میرے ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے سارا ارینج کیا, اور آپ حافظ گرلس کی. میں آج مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اتنا زبردست اور اتنا بڑا فنکشن آپ کر رہے. پاکستان کے سارے ہی لیڈنگ جو بزنس مین ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے CSR پہ ایوارڈ حاصل کی. میرا اپنا تعلق, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بزنس سے ہے, میں بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اور کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا 1987 میں پریزیڈنٹ ہوں. تو میں تقریباً کافی فیملیز کو آپ کے بڑے قریبی جانتا ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنے طریقے سے آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا جو کہ لوگوں کے رفاہ کے لیے اور بہتری کے لیے ہے, اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ سب کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ہماری حکومت بڑی ایفرٹ کر رہی ہے. میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ 1 سال تقریباً ہونے کو ہے. 4 مارچ کو پرائم منسٹر بنے 2024 میں, تو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. لیکن اس 1 سال میں جس طرح ہم نے کیا, آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ 2 سال پہلے ہمارا ملک جو ہے ڈیفالٹ کے نزدیک تھا. پہلے 16 مہینے کی ایک PDM حکومت بنی, پھر نئے الیکشن ہوئے, اور یہ 1 سال سے یہ موجودہ حکومت ہے. بڑی ہارڈ ورکنگ اور بڑی بہتر صلاحیت سے کام ہو رہا ہے. IMF کا پروگرام یہ 2022 میں ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے, اس میں کوئی اب 2 رائے نہیں ہے. تو خود IMF والوں نے اس بات کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا, اور وہ بتا ہی رہے. تو جو ان کا خیال تھا کہ پاکستان یہ عمل نہیں کر سکے, کیونکہ ہم نے 22-23 پروگرام پہلے IMF کی کیے, اور کوئی ایک آدھ پروگرام کے علاوہ کسی بھی پروگرام میں ہم نے ان کے ٹارگیٹس کو کمپلیٹ نہیں کیا. جو کچھ ہم سے وعدہ کرتے تھے وہ فلفل نہیں کرتے تھے. تو اس بار وہ ہم سے پروگرام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے. ایونچولی میاں شہباز شریف صاحب کو خود جا کے انہوں نے گزارش کی MD IMF سے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ضرور ایک ملاقات کر لیجیے. پروگرام نہیں کرنا کوئی بات نہیں, حالانکہ اتنی بڑی ڈگری پرائم منسٹر کی بھی ملک کا عام طور پہ اس لیول پہ اس انداز سے بات نہیں ہوتی. لیکن ان کو کیونکہ ایک ٹارگیٹ تھا, ان کا ایک ڈیڈیکیشن تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو وہ یہ اوپن کہہ رہے ہیں میں یہ قبول ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میری قبر پہ یہ خطبہ لگے کہ اس پرائم منسٹر کے دور میں پاکستان میں فارغ ہوں. تو ان کو وہ کہتے ہیں مجھے رات کی نیند نہیں آتی تھی. تو جو 1 سال سے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں, مہنگائی ہماری 22% تھی, اس کو 2% سے بڑھائے ہیں. انڈیکیٹرز جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, اسی طرح ہمارا جو کرنسی ہے وہ اسٹیبل ہے. ہماری ریزرو جو ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں. ابھی اس وقت ہمارے پاس اگر پرائیویٹ بینکوں کے اور ہماری گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو ملے تو تقریباً 2.5 مہینے سے زیادہ کی امپورٹ کے ریزرو ہمارے پاس ہے, جو ایک 3 مہینے گنا جاتا ہے کہ کم سے کم چاہیے. اس لیول پہ ہمارے ریزرو ہو گئے. پھر ہماری ریمیٹنس میں بہت اضافہ ہوا ہے. حالانکہ کئی جو ہمارے لیڈرز چاہ رہے تھے کہ ریمیٹنس پاکستان میں نہ آئے, لیکن پچھلے 2-3 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور 7 مہینے میں جو ریمیٹنس آئی ہے وہ پچھلی سال کے ان 7 مہینے سے 25% زیادہ, اور ہمارا ٹارگیٹ 35% بلین ڈالر ہے. پھر ہماری حکومت نے اڑان پاکستان پروگرام دیا ہے, which is a very ambitious target. I can understand کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال میں ہماری اکانومی $370 ارب سے $1 ٹریلین تک ہو جائے. اور پھر ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگلے 4 سالوں میں ہماری ایکسپورٹ ڈبل ہو جائے. کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک نے جو ترقی کی ہے وہ ترقی 2 طرح کی ہے, یا تو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئے اور یا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. تو یہ دونوں چیزیں کیونکہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی تھی, تو ہم اسی کی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ایسی انڈسٹری بنائیں. ہمارے پاس انڈسٹری سرپلس نہیں ہے. میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو موقع مجھے ملتا ہے تو میں جو مجھے ذہن میں بات ہے وہ آپ کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ذرا پلیز اس پہ توجہ کر لیجیے. پاکستان کے دور کو, یعنی پچھلے 77-78 سال کا جو پیریڈ ہے, اس کو اگر 2
ادوار میں تقسیم کریں. ایک تو وہ دور ہے جو 47 سے لے کے 90 تک ہوا. وہ دور ایسا تھا جس میں دنیا پاکستان کی طرف دیکھی. مجھے یاد ہے, میں خود گواہ ہوں, میرے سامنے یہ بات ہوئی کہ منموہن سنگھ جو فائنانس منسٹر تھے انڈیا کے, یہ 92 کی بات ہے, اور ڈاکٹر محبوب الحق میرے مرحوم دوست جہاں فائنانس منسٹر سے پاکستان میں, یہ دونوں آپس میں کلاس فیلو تھے, کیمبرج میں پڑھے تھے, اور یہاں بھی کیونکہ ویسٹ پنجاب سے ان کا تعلق تھا تو ان کی بڑی گہری دوستی تھی. تو انہوں نے فون کیا منموہن سنگھ نے ایز اے فائنانس منسٹر انڈیا, اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میرے دوست بہت آگے بڑھ رہا ہے, آپ ہمیں کوئی گر تو بتائیں کہ کس طرح ہم انڈیا کو آگے کریں. انڈیا اس وقت IMF اس کو ہندو ریٹ آف گروتھ کہتا تھا, اور پاکستان لگاتار ترقی کر رہا تھا, اور اس وقت انڈیا کی اکانومی 4 گنا تھی پاکستان سے, اگرچہ ان کی آبادی 6 گنا تھی, اور ہمارا پر کیپٹا انڈیا سے فیکٹر پوزیشن تقریباً 50% پر کیپٹا ہمارا انڈیا سے زیادہ تھا, اور ہماری کرنسی ان سے مضبوط تھی. لیکن سیکنڈ دور کیا ہوا؟ سیکنڈ دور میں ہم نے جو پچھلے 35 سال تھا, یہی قوم تھی. پہلے دور میں بھی وہی قوم تھی. جب تقسیم ہوا, پاکستان آزادی ہوئی, تو اس وقت تعلیم جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں تھی. تعلیم تو ساری انڈیا میں ہم چھوڑ آئے تھے, اور اس کے علاوہ انڈسٹری بھی انہی کے ایریا میں لگی ہوئی تھی. پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی, اور یہی قوم تھی. یہ جو آج ہم کہتے ہیں, یہ ذہن میں ہے کہ یہ پاکستان کی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, تو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ وہ پہلے 40 سال یہی قوم تھی. ہمارے یہاں ترقی بھی نہیں تھی, ہمارا ملک الگ ہوا تھا, لیکن ہم نے مل کے ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کی. ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی. کوریا نے, میں اس بات کا بھی گواہ ہوں, میں فرسٹ ٹائم کوریا میں 73 سے گیا, چائنا میں 72 میں گیا. ان دنوں ان حالات میں کوریا نے بھی فرسٹ 5 سے پہلے 16 میں کوریا نے اپنی پلاننگ جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں آ کے, ہمارے سیکنڈ اور تھرڈ 5 ایئر پلان بڑے کامیاب تھے, تو آ کے انہوں نے یہاں سے بھی سمجھا. ان کے اپنے کچھ نئے جو ان کے آفیسرز تھے, اس کو بھیجا گیا کوریا سے, اور یہاں ہمارے پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ان کو تعلیم دی اور بتایا کہ ہاؤ یو کین ہیو مور گروتھ. تو آج پچھلے اگلے ہوا کیا کہ پھر 90 کے بعد ہم نے ہر جگہ, ہم نے اپنے ارد گرد بھی, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ٹسل شروع کر دی, اور ہم نے اپنے اندر بھی ٹسل شروع کر دی. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو 4 گنا انڈیا کی اکانومی تھی, آج 12 گنا انڈیا کی اکانومی ہے. ان کا 2017 تک انڈیا کا جو بجٹ تھا, جو ڈیفنس کا بجٹ تھا, آپ فگر نکال کے دیکھ لیجیے, دیٹ واز 40 بلین, اور پاکستان کا ڈیفنس بجٹ 10 بلین تھا. آج 7 سال بعد یا 8 سال بعد ان کا ڈیفنس بجٹ 40 بلین سے بڑھ کے 83-84 بلین ڈالر ہو گئے, اور پاکستان کا 10 بلین ڈالر سے کم ہو کے 7.5, لاسٹ بجٹ جو ہم نے دیا ہے وہ 7.5 بلین ڈالر. تو آج وہ اکانومی میں بھی ان کا GDP بھی ہم سے 12 گنا ہے, جو 4 گنا تھا, اور ان کی جو 4 گنا ڈیفنس صرف 8 سال پہلے تھی, آج 12-13 گنا ہوا. تو یہ ہمارے ارد گرد کے ممالک جس طرح ترقی کر رہے ہیں, تو یہ آج کا فنکشن کیونکہ مین یہ CSR پہ جو توجہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم دنیا میں سب سے زیادہ رفاہ کے کاموں میں حصہ لینے والی ہے. آج تقریباً ہر کمپنی کا کوئی ایوارڈ ملا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ان کے ایگزیکٹو یہاں آئے ہوئے ہیں, اور ان کی توجہ, اور آپ نے جو فنکشن کروایا اور ان کو انکریج کی, اس کی جو وہ بڑے خوش آئند ہے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ینگسٹرز کو ہمارے جو یہ ذہن میں آتا ہے کہ نہیں پاکستان میں پوٹینشیل نہیں ہے, ہم باہر جائیں. ہماری ریمیٹنس بڑھ رہی ہے, ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, اور ابھی اس میں کوئی شک نہیں کہ گروتھ نہیں بڑھ رہی, لیکن گروتھ کو بڑھانے کے لیے اب ہم پورا فل فلیج محنت کر رہے ہیں. اور ہماری میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت اور ان کے ٹیم جو ہے وہ اسی پہ ایفرٹ کر رہی ہے, کیونکہ اس وقت اپنی ریجنل جو گروتھ ہے انڈیا 6.5% اور چائنا 5% پہ ہے, جبکہ پاکستان 3% گروتھ ہے. ہم نے آئندہ سالوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ہمارا مارکیٹ جو 2 چیزیں ہیں جو ہم نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے لیے خاص توجہ کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے پہ لگے ہوئے,
اور انشاءاللہ چند مہینوں میں آپ کو بہتر خبریں ہوگی. اور دوسرا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% سے کم ہو کے 12% آ گئی. تو انڈسٹری کے لیے ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کے لیے, کیونکہ دنیا کے تمام ریجنل کنٹریز جو ہمارے ہیں انہوں نے ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ سے ترقی کی ہے, چاہے وہ ویتنام لے لیں, تائیوان لے لیں, ایون بنگلہ دیش جو ہے, اور سب ملکوں نے بڑی تیز رفتاری سے, تھائی لینڈ بھی, انہوں نے ویلیو ایڈڈ ترقی کی ہے. تو ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر سال ہم بہتر. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے آپس میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم اگر آپس میں ٹسر کرتے رہیں گے اپنے ریجن میں بھی, کیونکہ ہمارے ریجن میں کوئی ٹریڈ نہیں ہے, دنیا کی ساری ٹریڈ ریجن میں ہوتی ہے. میں کئی میری اسمبلی میں اسپیچیں ہیں, آپ اب دیکھیں ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری 60 سے 70% یا 75% وہ آپس کے ریجن میں, کیونکہ ریجن میں ٹریڈ کی وجہ کیا ہے کہ فریٹ سب سے کم ہوتا ہے, فریٹ کاسٹ سائیکل بہت کم ہے. ہم آپ بارے سوچیں کہ یہاں سے امریکہ اور یہاں سے یورپ اپنے مال پروڈکٹ بھیجیں تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ فریٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. ایک تو ہمیں اپنے اندرون یہ ریجن میں ایک کام میں جو کہ آپ جس میں حصہ لے رہے ہیں بہت ہی سراہتا ہوں. اس تقریباً تمام کمپنیوں کو, کافی کمپنیوں سے تو میرا مختلف واسطہ بھی ہے کیونکہ میں بہت عرصے سے, میری فیملی ایک تھوڑا سا بات بتاتا چل رہا ہوں کہ میرا مرحوم بیٹا لاہور گیا, ابھی اس کا کووڈ میں انتقال ہوا, عرفان کیسر شیخ کا. وہ پنجاب کے ٹیپٹا کا چیئرمین بھی تھا اور لاہور چیمبر آف کامرس کا بھی الیکٹ ہوا بزنس مین سے پریزیڈنٹ. اور میرا فرسٹ کزن میاں زاہد اسلم فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا. تو ہماری فیملی میں یہ 3 بڑے جو بزنس سینٹر ہیں, تو اس سے ہمارا انٹریکشن جو ہے بزنس کمیونٹی میں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو کہ مخیر ہیں اور جو رفاق کرنے والے ہیں ان سے ہمیشہ رہا ہے. میں بہت بہت آپ کا ریگارڈ کرتا ہوں اور شکریہ, اور آپ تشریف لائے, مجھے آپ نے عزت دی کہ آپ نے مجھے چیف گیسٹ کا مرتبہ دیا. تو انشاءاللہ ملاقاتیں جاری رہیں گی اور ہم سب نے مل کے کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ترقی کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. میں مینجمنٹ کا خاص طور پر شکریہ کرتا ہوں. چاہیں گے کہ آج کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں جو کاروباری ادارے اور جو فلاحی اور سماجی کام کر رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, اور آج کا آپ نے ایونٹ اٹینڈ کیا اس سے تھوڑی سی کمنٹس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آج کا ایونٹ جو کیا ہے ایسے بہت کم ایونٹ ہوتے ہیں, لیکن اس میں پیورلی صفائی جو حصہ لے رہے ہیں کاموں میں ان کو انکریج کیا جا رہا ہے, اور یہ کام انکریج کرنے کا ہے. پاکستان میں رفاہ پہ تو بہت کام ہو رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو انکریج اتنا نہیں کیا ہے. یہ بہت آپ نے پرٹیننٹ کام کیا ہے جو کیا ہے, میں بڑا خوش ہوں اس پہ. یہ زیادہ زیادہ ہم ان لوگوں کو تاکہ ان کا اور جذبہ بڑھے. دیکھیے وہ کوئی اس کام کے لیے نہیں کرتے کہ ان کو سراہا جائے, لیکن دیکھیے ہمیں ہمارا کام ہے نا کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جن کا نیکی کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے
کر رہے ہیں تو ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں تاکہ ان کا جذبہ اور بڑھے اور ان کو اور جگہ بھی وہ اور اماؤنٹ زیادہ سے زیادہ کرے. تو یہ شپنگ سیکٹر شیخ صاحب کام کر رہا ہے اس سلسلے میں، اور کیا آپ ان کو مزید آگے بڑھانا چاہیں گے ان کے کام کو؟ شپنگ سیکٹر آپ کے لیے ویلکم ہے اور شپنگ میں ہم کافی انکریز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2023 میں کے پی ٹی کی جو نیٹ انکم تھی نا وہ 2 ارب روپے تھی صرف، اور اس سال ابھی جو 25 کروڑ ہوگا انشاءاللہ ہم 15 ارب کے برابر کریں گے. 7 گنا اس کے 14 سے 15 ارب بڑھ جائے گا. بڑی محنت کر رہے ہیں. کے پی ٹی پی کیو اے گوادر پورٹ بھی کوئی سی ایس آر کے پروجیکٹ رکھتی ہیں یا بالکل رکھتی ہے. ہمارے ہر جگہ سی ایس آر کا ہوتا ہے، آپ بے شک ہم سے رابطہ رکھیے گا. جی بالکل کریں گے. ہم چاہیں گے ان کو بھی ان کے رول کو بھی ہائی لائٹ کریں. بالکل بہت بڑا ہمارے پاس فنڈ ہوتے ہیں سی ایس آر. جی بہت